اور یہ باقاعدہ پہلے بھی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. 2000 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن انڈیا آئے, اس وقت انڈیا کی پوری کوشش تھی کہ وہ پاکستان نہ آئے. ویسے بھی پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا مشرف, اور ظاہر ہے کہ علامتی طور پر امریکہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کو پسند نہیں کرتا. علامتی طور پہ اندر خانے کام ہی وہ ان سے لیتے ہیں. تو جب انڈیا کو پتا چلا کہ یہ پاکستان بھی جائیں گے, تو انہوں نے اس وقت ایگزیکٹلی کلنٹن انڈیا میں تھا, اس قسم کا ایک انسیڈنٹ کروا دیا. اور کلنٹن کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ دہشت گرد ہیں, ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کلنٹن نے CIA سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی انہوں نے خود کام ڈالا ہے. تو وہ پھر پاکستان 5 گھنٹے کے لیے آئے اور انڈیا کی بات انہوں نے نہیں مانی. تو انڈیا کا پہلے بھی ٹریک ریکارڈ ہے, اور یہ بات ہینری کلنٹن نے اپنی کتاب میں چھاپی. اس کا جو ورژن انڈیا میں چھپا اس میں سے وہ پھر انڈینز نے وہ صفحے نکال دیے, لیکن جو اس کا انٹرنیشنل ورژن ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیلات اور صحافیوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں. ابھی بھی امریکن نائب پریزیڈنٹ اس وقت انڈیا کے دورے پر ہیں, چونکہ ان کی وائف بھی ایک انڈین ہے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی ہے اپنے اینڈ کے اوپر, یا اگر دہشت گردوں نے کی ہے تو بھی وہ غلط ہے. ہم چلے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. باقی جو قرائن بتا رہے ہیں اس میں پاکستان کہیں نظر نہیں آتا. پاکستان تو اس قسم کا رسک لے ہی نہیں سکتا. بڑی مشکل سے FATF کی تلوار سے ہم لوگ نکلے ہیں. اس وقت تو ہمیں یہ سوٹ ہی نہیں کرتا. دوسرا, جنگیں لڑنے کے لیے بڑی اکانومی چاہیے. ہم تو ابھی اپنی اسٹیبلٹی کی طرف جس سفر کا آغاز کیا ہے, کافی ٹائم چاہیے. ہم کیسے یہ اس قسم کا رسک لے سکتے ہیں؟ تو کرائن اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. باقی بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے. اس کا ثبوت ہمارے پاس کلبھوشن یادیو کی شکل میں ان کا آفیسر موجود ہے. اس نے ساری کنفیشن کی ہوئی ہے. اور بھی اس کے علاوہ بھی کئی انڈینز کے باقاعدہ بیانات موجود ہیں, ان کے جو ڈیفنس کے لوگ ہیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلوچستان میں یہ کچھ کریں تاکہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے. اور یہ اپنے نظام میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ بنگلہ دیش کے کیس میں 1971 میں ہوا تھا ہم اس ہسٹری کو ریپیٹ کریں. تو میرا خیال ہے یہ اپنی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. بنگلہ دیش والی جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی وہ ایک یونیک واقعہ تھا. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی 2 ملک الگ بننے چاہیے تھے. ایک ملک جس کے 2 حصے اس طرح کے ہوں کہ بیچ میں آپ کا دشمن ملک انوالو ہو, اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان. تو نیچرلی اس کا اینڈ یہ 2 ریاستیں ہونی تھی. کاش یہ ہیپی اینڈنگ ہوتی کہ شروع میں ہی 2 ملک بن جاتے ہیں بجائے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان بننے کے. تو یہ تو ہونا تھا. دوسرا, اس وقت ہماری فوج اتنی مضبوط بھی نہیں تھی, نہ ہم اٹامک پاور تھے, لہذا آج ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بلوچستان بالکل ان کانٹیکٹ ہے پاکستان کے باقی صوبوں کے ساتھ, اس کی زمینی سرحدیں بھی ملی ہوئی ہیں. پلس آج پاکستان کا ڈیفنس کا نظام, پاکستان کی فوج پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے. اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری ذاتی باتیں نہیں ہیں, یہ انڈین جرنیل جو ریٹائرڈ ہیں وہ بھی سمجھا رہے ہیں. ایک جرنیل نے تو باقاعدہ کالم لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے ڈیفنس کے نظام کو ہلکا نہ سمجھیں, کوئی آپ سپیریئر نہیں ہے ان سے, وہ آپ کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. لہٰذا روایتی جنگ کے اندر آپ کو اس حوالے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں, World War II کے بعد جب سے قومی ریاستیں بن رہی ہیں, یعنی دنیا نے یہ مان لیا ہے کہ اب قومی ریاستیں ہوں گی, نیشن سٹیٹس ہوں گی, اس میں آپ کسی ملک کی باؤنڈریز کو اس طریقے سے توڑ کر دوسرے ملک کا حصہ بنا نہیں سکتے. نہ پاکستان جنگ کے ذریعے انڈین آکوپائڈ کشمیر کو حاصل کر سکتا ہے, اور نہ انڈیا پاکستان میں کوئی اس قسم کی حرکت کروا کے بلوچستان کو الگ کر سکتا ہے. یہ دونوں کی خام خیالی ہے اگر کسی کے دماغ میں ہے, اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان نے تو خیر اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کر لی ہے کافی عرصے سے. انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لے اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے باز رہے. باقی اس پورے ایپیسوڈ میں جو پاکستانی میڈیا ہے, پاکستان کی حکومت ہے,
پاکستان کی آرمی ہے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے رسپانس کیا ہے، جیسا کہ کرنا چاہیے تھا. انیشیٹ خود نہیں کیا. ایئر سپیس بند کی ہے انڈیا نے تو جواباً ہم نے کی ہے. پوری دنیا کو یہ میسج آ رہا ہے کہ کون جنگ کرنا چاہتا ہے. حالانکہ اس کا نقصان انڈیا کو زیادہ ہونا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس طرف یورپ، امریکہ اور مڈل ایسٹ میں ان کے بھی لوگ جاب کرتے ہیں، تو وہ پاکستان سے اڑ کے ہی ان کی فلائٹس جانی ہے. ان کو ایک مہینے میں آلموسٹ کوئی $500 ملین کا نقصان ہونے والا ہے. پاکستان کی بھی جو فلائٹس ہیں وہ تو اس طرف ہی جانی ہے، مشرق کی طرف تو چند ایک فلائٹس جاتی ہیں. ویسے بھی پی آئی اے کی تو اتنی فلائٹس اڑتی بھی نہیں ہیں. نقصان انڈیا کو ہونا ہے. دوسرا، جو انہوں نے سٹیزن کو 48 گھنٹے کے اندر کہا کہ جی آپ ملک چھوڑ دیں، اس کے اگینسٹ پاکستان نے بھی ڈیسیژن کیا. اسی طریقے سے جو کچھ امبیسی کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہاں انڈیا میں، پاکستان نے بھی اس کے رسپانس میں کیا. کہیں پر پاکستان آپ کو انیشیٹ کرتا ہوا نظر نہیں آیا. اور اب یہ جو بڑی ایکٹیویٹی اناؤنس کی ہے مودی نے کہ ہم جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، سنتاس کا جو معاہدہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جس کو انٹرنیشنل طور پر ریکگنائز کیا گیا ہے، بلکہ دنیا میں کیس سٹڈی کے طور پر اسے پڑھایا جاتا ہے، اس کا انہوں نے کہا جی ہم اس کو معطل کرتے ہیں. اور پھر ساتھ اس نے ایک گپ مار دی کہ جی ہم ان کا پانی بند کر دیں گے. یہ بھائی کوئی نلکا نہیں ہے جو آپ نے بند کر دینا ہے، نہ کوئی ٹوٹی ہے جس کو آپ نے بند کر دینا ہے. پانی کے اعتبار سے یہ دنیا کے ٹاپ کے 3 بڑے دریاؤں میں دریائے سندھ آتا ہے. نیل ریور ہے، ایمیزون ہے اور دریائے سندھ. اور پانی جو اس میں فلو کر رہا ہے وہ دریائے نیل سے بھی ڈبل پانی فلو کرتا ہے دریائے سندھ کے اندر. یہ سندھ نام تو اس کا بعد میں پڑا، اصل میں اس دریا کا نام ہے دریائے اباسین، یعنی دریاؤں کا باپ اباسین. باقی دریا بھی سارے اس میں جا کے گرتے ہیں، ستلج بھی، جہلم بھی، چناب بھی. تو دریائے سندھ کے پانی کو روکنے کے لیے آپ کو کئی ایک ڈیمز چاہیے. وہ بھی جب ڈیم بھر جائے گا پھر آپ کو اوور فلو تو کروانا پڑے گا. اور ڈیم آج اگر آپ بنانا شروع کریں تو 10 سے 15 سال چاہیے، وہ بھی اگر آپ کے پاس بجٹ ہو. اور جس جگہ سے یہ دریائے سندھ نکل رہا ہے ان پہاڑوں میں ڈیم بنانا تو اس کے لیے بہت ہیوی بجٹ کی ضرورت ہے. لہذا یہ جو مودی صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے نا، اس کی امپلیمنٹیشن اگر سیریس ہوئی نا تو 15 سال کے بعد ہوگی. لہذا بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہونا. ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑی جذباتی کل تقریر کر دی ہے کہ جی اگر آپ ہمارا پانی روکیں گے سندھ کا تو پھر دریائے سندھ میں آپ کا خون بہے گا. یہ جذباتی جملے، ان کی کیا اوقات ہے یہ پانی روک سکتے ہیں؟ پانی اس طریقے سے رکتا ہے. اور میں حسرت تھا جب یہ چیزیں سن رہا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی جو سینسیبل لوگ ہیں انہوں نے کہا مودی صاحب یہ آپ کس قسم کی ہوائی فائر کر رہے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے؟ وہاں کا بھی ایک جرنیل ہے، اس نے بھی ایک ولاگ بنایا، اس نے بھی یہ بات کی کہ اس طرح پانی روکا جا سکتا ہے. یہ معطل صرف یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے وزٹ کرتے تھے نا اور چیک کرتے تھے کہ پانی کا لیول کیا ہے، اس اعتبار سے بس وہ ٹیمیں بس آنا جانا بند ہو جائیں گی. یہ معطل ہے، پانی کوئی نہیں روک سکتا. پانی روکنا کیا، چھوڑ دیا پانی انہوں نے ہمارے دریائے جہلم میں. یہ ہماری اکیڈمی سے 1 کلومیٹر دور بھی نہیں دریائے جہلم، خشک ہوا پڑا ہوا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ پیچھے سے انہوں نے پانی چھوڑا ہے، تو منگلا ڈیم چونکہ ایک سیفٹی ہے ہمارے اس جہلم شہر کی بھی، تو انہوں نے پہلے ہی پانی ریلیز کر دیا ہے، کیلکولیشن کر لی ہے. تو بڑی نیکی کی ہے. اس دفعہ تو بارشیں بھی کم ہوئی تھی. میں تو کہتا ہوں شکریہ مودی صاحب، آپ نے اس قسم کا اگر پانی روکنا ہے تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے دریائے جہلم کا پانی چھوڑ دیا ہے. اور سنتاس کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت دریائے جہلم کا پانی جو ہے وہ پاکستان کو ہی ملے گا. تو بجائے بند کرنے کے انہوں نے پانی چھوڑ دیا. یعنی یہ وہ ہوائی فائر تھے، گپ چھوڑی تھی. اگر گپ نہ چھوڑی ہوتی تو پانی یوں نہ چھوڑ رہے ہوتے. تو انہوں نے الٹیمیٹلی اس میں سے کمایا کیا؟ اب وہاں کا میڈیا جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر خود تان کر رہے ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمارا مذاق اڑتا ہے. زیادہ تر تو وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہے، لیکن چند ایک حق کی آوازیں وہاں پر موجود ہیں. ابھی رات کو ہمارے جو بھائی ہیں دھروو راٹھی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے، میں نے اس کو شیئر بھی کروایا. دیکھیں اس طرح اپرائٹ لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر. اس نے بالکل پول کھول دیا کہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان لڑائی کروانا چاہتا ہے
اور جنگی جنون ہے. اور دیکھیں دھروو راٹھی نے کوئی پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگایا کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کیا. جو ریالٹی تھی اس نے بتائی کہ یہ انڈیا کا سیکیورٹی فیلئر ہے. کسی نے بھی کروایا ہو, سیکیورٹی آپ کی فیل ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے.